ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ پہلی نشست میں بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، لیکن تشنگی رہ گئی تھی میری اپنی طرف سے۔ آ، سوال کے تین کمپوننٹس ہیں۔ پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ بینگ اے اسٹوڈنٹ جمعیت سے سٹارٹ کیا تھا۔ ابو العلا مودودی کے ساتھ آپ کا نظریات کی حد تک بنیادی اختلاف کیا ہے؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو، ازدواجی زندگی کے بارے میں، جہیز کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آج تک کلیریفیکیشنز نہیں ہیں، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کو جو جہیز دیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا بیچنا اور پھر وہاں سے جہیز کے لیے کچھ رقم دے دینا، اور تو کچھ تو جہیز کے سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں، ایلیبوریشن کریں کہ کیا جہیز دینا جائز ہے؟ جو لڑکی والا ہوتا ہے وہ ایک ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جو ہے نا بیٹی کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا سوال ہوا۔ تیسرا جو کمپوننٹ ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ یہ میں کمپوننٹس ہی سمجھنے چلے، تین سوال کر لیں۔ ایک ابو العلا مودودی کے ساتھ نظریات، دوسرا جہیز کے سلسلے میں ایلیبوریشن، اور تیسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کارڈز پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جی جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، تو جن کے جوڑے نہیں بنتے ان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ فرمانا صحیح ہے۔ ویسے تو لفظ سیاسی زندگی آپ سے نہ کہیے، بلکہ یہ کہ میری جو بھی اجتماعی جد و جہد ہے اس کا آغاز تو ایسے ہو گیا تھا۔ میں جب کہ ابھی ہائی اسکول کا طالب علم تھا تو اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں ایکٹیو ورکر تھا، گویا کہ پاکستانی کی تحریک میں تھوڑا بہت تولا ماشا کوئی میرا بھی حصہ ہے، اور میں ضلع حصار کی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا۔ البتہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد سے، یہاں آنے کے بعد سے لے کر پھر 15 برس تک میں جماعت اسلامی کی تحریک سے وابستہ رہا۔ اس میں ابتدا میں جماعت کا ہمدرد بنا تھا، جبکہ میں کرشن نگر لاہور میں رہتا تھا ابھی، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا، ایف ایس سی کر رہا تھا۔ پھر جب میں چلا گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا اور ہاسٹل میں وہاں میرا اب مقیم ہو گیا، تو پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا۔ پھر جب ایم بی بی ایس سے فارغ ہو گیا تو پھر جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ یہ ٹوٹل بنتا ہے 15 برس۔ اب اس میں جو آپ نے اختلاف پوچھا ہے، جو میرا علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ انتخابات سے اس نے اپنا دامن بالکل بچا رکھا تھا۔ سن 46 کے کروشل الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جن کے نتیجے میں کہ پاکستان وجود میں آیا، جماعت اسلامی نے اس میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا، ووٹ بھی نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے انقلابی عمل جو ہے وہ اور ہے، انتخابی عمل اور ہے۔ لیکن پاکستان میں آ کر مولانا نے جو بھی وقتی مصلحتیں دیکھی، ان کے تحت انہوں نے سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہ انقلاب کا عمل تو بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، وقت طلب ہے اور دقت طلب بھی ہے۔ اس وقت چونکہ ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان بن گیا، تو ایک نعرہ ہم بھی اس کو اپنا لے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمیں مل جائے، تو پھر یہ کہ نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے بنا لیں گے، اسے ذہن بنائیں گے لوگوں کے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ یہ اصل میں جماعت اسلامی اس راستے پر آ کر اپنے اصل موقف سے منحرف ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ میں صرف اس خیال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، میں نے یہ خیال پیش کیا پوری قوت کے ساتھ۔ جب جماعت میں ایک جائزہ کمیٹیز کے لیے بنائی گئی کہ جن لوگوں کو پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان سے بات کریں، تو میں نے پہلے زبانی گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ اپنی بات لکھ کر دے دیں، تو پھر میں نے 250 صفحے کا بیان دیا، اور وہ اب بھی موجود ہے کتابی شکل میں، تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ ہے، جس میں میں نے ثابت کیا کہ اس ایک اقدام نے جماعت کی تحریک کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ تو میرا جو ہے، چونکہ مولانا مودودی جو ہے اس پر مصر رہے، بعد میں بہت عرصے کے بعد سن 70 کے الیکشن کے بعد مولانا نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی کی تھی جو ان سے ہوئی ہے۔ بہرحال لیکن جب تک کی بات میں کر رہا ہوں، یہ سن 55-56 کی بات ہے، تو مولانا اس پر جمے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے راستہ ادا کر لیا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی سے کوئی اور اختلاف نہیں. مولانا مودودی ایک تحریک کے شروع کرنے والے بھی تھے، تو اس تحریک کے بنیادی فکر سے تو میں متفق ہوں، سوائے اس طریقہ کار کی تبدیلی کے. لیکن اور بہت سی باتیں ہیں جن میں مجھے اختلاف ہے. مثلاً یہ کہ اسلام میں زمینداری کا معاملہ اور جو ایبسینٹی لینڈ لارڈشپ ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے کے مقابلے میں، کہ وزارت حرام ہے. اور ہمارے ہاں کی ساری خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ جو ہے سیاسی اور قومی زندگی کی، جو بس کی گانٹھ جس کو کہتے ہیں، زہر کی گانٹھ، وہ یہی جاگیرداری ہے. ان جاگیرداروں کا یہ ایک جو میوزیکل چیئرز گیم بن کر رہ گئی، یہ ہماری یہاں کی سیاست. میں اس میں مولانا مودودی کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا. اسی طرح خلافت و ملوکیت نامی کتاب مولانا نے لکھی، وہ لکھی اس وقت جبکہ ہم جماعت چھوڑ چکے تھے، اس کے بعد کی ایک تحریک ہے ان کی. تو اس کے بھی آدھے حصے کو میں بہت عمدہ سمجھتا ہوں. اصولی بحثیں جو ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے بنیادی، وہ بہترین ہے تحریر ان کی. لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک زوال کیوں آیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا اس کا تجزیہ میرے نزدیک ان کا صحیح نہیں ہے. اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالنورین ہے، امیر معاویہ، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں. کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے، لیکن یہ کہ ان تین پر بہت زیادہ ہے. اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا، عبداللہ ابن سبا، اس کا ذکر تک نہیں کیا. میں حیران ہوں. تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر، لیکن یہ علمی اختلافات ہیں. اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علیحدگی اختیار نہیں کرتا. تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں، بنیادی فکر، اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مولانا مودودی کے فکر سے، کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے. یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں، اور اسی پر میں نے پھر اپنی تنظیم اسلامی کو استوار کیا ہے. البتہ علمی معاملات کے اندر جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ان سے اور بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے. جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام میں قطعاً جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اور آپ نے حضرت فاطمہ کا جو معاملہ بیان کیا، وہ بھی آپ نے صحیح پورا بیان نہیں کیا ہے. اصل میں وہ مہر کی رقم تھی کہ جو زرہ اپنی بیچ کر یا گروی رکھ کر، حضور نے کہا تھا یا گروی رکھو یا بیچو، لیکن مہر تو دینا ہوگا. حضور نے اپنی طرف سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی ہے. وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، درویش صحابہ. تو حضور نے فرمایا کہ مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی. تو عرض کیا یہاں زرہ تو ہے. اب حضرت علی نے یہ سمجھا کہ زرہ تو جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہے، یہ کوئی دولت تو نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھ کر قرض لو، تو مہر تو دینا ہوگا. وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی زرہ بازار میں جا کے آواز لگا دی، یہ برائے فروخت ہے. حضرت عثمان نے خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ 300 درہم میں یا 30 اشرفیوں میں، یہ مختلف فگرز ہیں. وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے. اس میں سے حضور نے کچھ جو ہے اندر بھیجا کہ دلہن کی تیاری کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ، یہ وہ چیزیں، اور کچھ سے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو ان کے گھر کے اندر ضرورت تھی لازمی. بس وہ اسی میں سے، مہر کی رقم میں سے، وہ مہر ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ملکیت تھا نا، اور حضرت فاطمہ کی ولی کی حیثیت سے اس کو استعمال کرنے کا حق حضور نے کیا. اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، حضرت فاطمہ ہی کے گھر کے اندر وہ چیزیں فراہم کر دی. اپنے پاس سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی حضور نے نہیں دی. تو مہر کا تصور اسلام میں تو سرے سے اس کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں. البتہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے. لہذا میں نے جو تحریک شروع کی تھی، آج سے 3.5 صدی قبل، سن 73 کی بات کر رہا ہوں، 35 برس ہو گئے. تو اس میں نے یہی رکھا تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، نمبر 2 یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ ہو، اور یہ کہ بارات کا تصور خود بخود ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ جہیز کا معاملہ اول تو یہ کہ اللہ ہمت دے تو بالکل ختم کیا جائے، ورنہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس کی کوئی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے چند دن پہلے کچھ چیزیں جو بھیج دی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے چند دن بعد کے کچھ چیزیں دے دی جائیں وغیرہ وغیرہ.
اس لیے کہ اس کی جڑ بالکل کاٹنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن بہرحال اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے، اور ہندوؤں کے ہاں یہ اس لیے ہے کہ ہندوؤں کے ہاں لڑکی کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے، ماں باپ کی وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب لڑکی وہ گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو وہ دے دلا کے رخصت کر دیں، دان دہیج جسے وہ کہتے ہیں، گویا کہ خیرات ہے، یہ لڑکی کا حق تو ہے ہی نہیں، یہ تو در حقیقت ایک خیرات ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو یہ تصور ان کا ہے، لیکن ہماری ہڈیوں کے اندر وہ یوں سمجھیے کہ وہ داخل ہوا ہے۔ اس پہلو سے اس میں ہم نے تحریک کے اندر یہ بات رکھی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وضاحت